اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ محترم خواتین و حضرات، میں ہوں مرزا شعیب رحمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں مرزا وائس یوٹیوب چینل۔ خواتین و حضرات، آج کے اس سبق میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا 9واں سبق ہے۔ اگر کوئی یہ 9ویں سبق پہ پہلی بار آ رہا ہے تو پیچھے والا 8 سبق ضرور دیکھ لے تاکہ اس کو شروع سے سمجھ میں آ جائے۔ خواتین و حضرات، ہمارا سبق الف سے لے کر یا تک ہو گیا تھا۔ نقطوں کی پہچان بھی ہم نے کر لی تھی اور یہ آپ کو دیا گیا تھا کہ اس کو آپ کو پڑھ کے آئیے۔ خواتین و حضرات، اس میں جو حرف کے مخارج سیم لگتے ہیں، جیسے ثا اور سین ہو گیا، صاد ہو گیا، تو ان کو ایک ساتھ دیا گیا ہے تاکہ بچہ بچے کا جو مخرج ہے وہ ایک ساتھ ادا کرنے میں آسانی ہو۔ جیسے تا اور طا ہے تو ان میں بچے اکثر گڑبڑ کر دیتے ہیں، تا کو تا فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، یہاں بچے کا چھوٹا سا ٹیسٹ ہے کہ ہر حرف کا مخرج الگ الگ ہونا چاہیے۔ بھلے ہی سین اور صاد کا مخرج ایسا لگ رہا ہے دونوں سیم ہے، لیکن دونوں کا مخرج الگ ہے بالکل، دونوں کے پڑھنے کا ادا کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ تو وہ چیزیں آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے اور مخارج کے حروف کی ادائیگی اچھے سے ہونی چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے مخارج کیسے ادا کریں گے۔ ان کو میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو آپ کو۔ دیکھیے، شاید اب سمجھ میں آ جائے گا۔ تا، طا، سا، سین، شین، صاد، حا، ہا، خا، قاف، ذال، زا کو ہمیشہ سختی سے ادا کریں گے، یاد رکھیے گا۔ زا، ضاد کو بھی اکثر لوگ اس کے مخارج ادا کرنے میں غلطی کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبان کی کروٹ اور اس کے مقابل دانتوں جڑ والا حصہ، دانتوں کی جڑ والا حصہ اسے لگائیں گے تو ضاد ادا ہوگا۔ شروعات میں آپ کو تھوڑا اچھا نہیں لگے گا، لیکن ایسے ہی ادا کرنا ہے اس کو۔ ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال۔ خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ چھوٹا سا ٹیسٹ، جو چھوٹا سا امتحان ہے بچے کا، وہ کس طرح ہے، کیا ہے اس میں۔ آئیے آگے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں مرکبات، ملے ہوئے حرفوں کی شکلیں، یعنی جب ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ ملے گا، مل کر کے لکھا رہے گا قرآن میں، تو اس کو کس طرح سمجھیں گے اور کیسے پہچانیں گے یہ کون سا حرف ہے، تو وہ چیزیں آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جائیں گی۔ دیکھیے، اس کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ الف کی 2 شکل، الف۔ اب الف آپ کو 3 طرح ملے گا، اس طرح بھی الف ملے گا، اس طرح بھی ملے گا کسی حرف کے ساتھ ملا ہوا، اس طرح بھی الف کسی حرف کے ساتھ ملا ہوا ملے گا۔ با کی 2 شکل، با، تو یہ با پورا ہے اور یہ با آدھا ہے، یعنی اس با کے اوپر اور بھی کوئی حرف آگے مل سکتا ہے، اس با کے آگے کوئی بھی حرف اور مل سکتا ہے۔ تو یہ خیال ہے کہ یہ با پورا ہے اور یہ با کی شکلیں ہیں۔ با کی 2 شکل، با۔ آئیے تا، یہ پورا تا ہے۔ تا کی 3 شکل، تا۔ یہ 3 شکلیں آدھا ہیں، کسی کے ساتھ ملا رہے گا، کسی حرف کے ساتھ تو اس طرح پورا رہے گا، صرف تا تو اس طرح رہے گا، اور کسی حرف کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس طرح تینوں حرف رہے گا۔
تو اس کو شکل بولتے ہیں، شکل یعنی آدھی، آدھا تا، وہ کوئی بھی حرف ہو آدھا اس کو لکھا ہوا۔ جیم، جیم کی ایک شکل جیم۔ اب اس جیم کے ساتھ جیسے فار ایگزامپل یہاں ہم نے اگر الف لکھ دیا تو جیم الف ہو جائے گا، تو اسی لیے جیم آدھا ہوا لکھا ہوا ہے تاکہ بچے کو سمجھنے کے لیے کہ یہ تو ہو گیا جیم، اور جیم کے ساتھ کوئی حرف ملے گا تو آیا جیم کو کیسے پہچانیں گے۔ تو یہ یہاں سمجھا کر کے بچے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آدھا جیم ہے، اس کے ساتھ اور بھی کوئی حرف مل سکتا ہے۔ اب یہاں ہم الف بنا دیں گے تو جیم الف ہو جائے گا، مل جائے گا اس کے ساتھ۔ خیر آپ آگے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے دال، دال کی ایک شکل دال۔ اب یہاں دال مکمل لکھا ہوا، اگر الگ ہے دال کسی حرف کے ساتھ ملا نہیں ہوا ہے تو اس طرح لکھیں گے، اگر کسی حرف کے ساتھ ملا ہوا ہے تو یہاں اس طرح لکھیں گے۔ اب یہاں کچھ بھی آپ ملا دو، با ملا دو، میم ملا دو، لام ملا دو، تو یہاں سے یہ حرف مل جائے گا یہاں سے۔ تو یہ دال کی شکل ہو گئی۔ اب آئیے عین، دیکھیے عین اور حمزہ میں فرق رکھیے گا، یہ عین ہے اور یہ حمزہ ہے۔ عین کی دو شکل، عین عین۔ اب یہاں عین سے کچھ ملا سکتے ہیں، یہاں پر بھی ملا سکتے ہیں، یہاں پر بھی عین کے ساتھ کچھ ملا سکتے ہیں، تو عین کی تین شکلیں سمجھ لو مکمل، ایک یہ اور ایک یہ دونوں۔ فا، فا کی دو شکل فا فا۔ اب ایک چیز اور یہاں سمجھ لیجئے، میں نے جب قاف پڑھا رہا تھا آپ کو، یہ قاف، تو آپ کو بتایا تھا کہ یہاں فا اور قاف کی شکل تقریباً سیم ہو جاتی ہے اگر ان کی شکل دیکھا جائے، تو یہاں آپ شکل دیکھ لیجئے، یہ فا ہے اور فا کی دو شکل فا فا۔ اب یہاں ایک نقطہ اور رکھ دیا جائے تو یہ قاف ہو جائے گا، مطلب جب فا مکمل رہے گا، الگ رہے گا، تو وہ فا قاف کی شکل نہیں اختیار کر سکتا ہے، لیکن جب فا شکل میں آ جائے گا، ہاف میں آ جائے گا، آدھے میں آ جائے گا، تو یہاں دو نقطے رکھنے سے یہ قاف بھی بن جائے گا، تو یہ فا اور فا فا۔ اب یہاں دیکھیے قاف آپ کو نہیں ملے گا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ یہاں دو نقطے رکھنے سے قاف بھی بن جائے گا۔ یہ فا اور قاف کی شکل سیم رہتی ہے، اگر الگ الگ ہے تو الگ رہے گا، لیکن اگر کسی حرف کے ساتھ ملا ہوا ہے تو صرف وہاں نقطوں سے پہچانیں گی کہ ایک نقطہ ہے تو فا، دو نقطے ہیں تو قاف، اسی لیے تو جو دو حرفوں کے ساتھ ملا رہے تو وہاں فا اور قاف کی شکل سیم رہے گی، صرف حرف کے نقطوں کا فرق رہے گا، نقطوں سے پہچانیں گے۔ آئیے دیکھ لیے کاف، اس کو نارمل ادا کریں گے کاف۔ اب کاف کی دو شکل کاف کاف، یہاں مکمل کاف ہے اور یہاں اس کی دو شکلیں ہیں کاف کاف۔ اب یہاں کاف پر اگر ہم الف ملا دیں فار ایگزامپل، تو یہ کاف آدھا اور ایک الف، تو حرف کی آدھا لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی حرف ملا رہے گا تاکہ بچے کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ تو کاف کی دو شکل کاف کاف۔ لام کی دو شکل لام لام، اب اس لام کے ساتھ آپ بھی کچھ ملا سکتے ہیں۔ میم کی دو شکل میم میم، یہاں میم کے ساتھ بھی کچھ مل جائے گا۔ نون کی دو شکل نون نون، یہ آدھا نون ہے یہاں نقطوں سے، جیسے اوپر ہم نے پڑھا تھا لائن کے اوپر ایک نقطہ، تو نون، تو یہاں دیکھیے آدھا ہی نون ہے، یہاں ہم نے پڑھا تھا لائن کے اوپر ایک نقطہ نون، تو یہاں نون کی شکل صرف وہی سے ہی ہے۔ نون کی دو شکل نون نون۔ ہا کی تین شکل ہا ہا ہا، یہ تینوں طرح لکھنے میں آتا ہے جب کسی حرف کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو سب شکلوں کو ذہن نشین کر لیجئے الف سے یا تک پورا۔ حمزہ کی دو شکل حمزہ حمزہ، دیکھیے حمزہ جب شکل میں آئے گا تو اس کی نیچے ایک لائن ضرور رہے گی چھوٹی سی، یہ دیکھ لیجیے عین کے نیچے کوئی لائن نہیں ہے، حمزہ کے نیچے لائن ہے۔ یا کی دو شکل یا یا، اب آپ دیکھ لیجیے یہ با اور یا شکل سیم ہے، صرف نقطوں کا فرق ہے۔ اگر یہ با والے شکل کے نیچے ہم دو نقطے رکھ دیں تو اس کو یا پڑھیں گے، کیونکہ شکل سیم ہے، صرف حرف نقطوں کا پہچان ہے، اور شکل کا مطلب آدھا، جو حرف آدھا لکھا ہوا تھا ملا ہوا رہتا ہے۔ اب اس طرح یہاں ہم ایک نقطہ ہٹا دیں تو یہ اس کو بھی با پڑھنا پڑے گا، کیونکہ شکل تو سیم ہے، یہ با اور یا کی، تو نقطوں کا بڑا اہم رول ہے اس میں، نقطوں کی پہچان ہونی چاہیے کہ نیچے ایک دو نقطے تو یا
اوپر نیچے ایک نقطہ تو با، اوپر دو نقطے تو تا، نیچے دو نقطے تو یا۔ تو نقطوں کا بہت ہی اہم رول ہے اور نقطوں سے پہچان ہونی چاہیے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پڑھتے رہیے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے رہیے تاکہ آپ اچھے سے قرآن سیکھ پائیں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ مہاماری جو بیماری ہمارے سروں پر ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا خوفزدہ، اللہ رب العزت اسے جلد سے جلد دور کر دے، ختم کر دے، اور ہمیں پھر سے مسجدوں میں جانے اور مسجدوں کی رونق بڑھانے کی توفیق بھی ہے، اسی طرح اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دامن رحمت میں جگہ دے، آمین، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس پر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔